بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پنڈت نول کشور کیوں دفنایا گیا؟ اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ ناظرین اکرام، وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، ہندوستان کا بہت بڑا نام تھا۔ اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ لوگ جوگ در جوگ شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ آ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ بھلا اس کو آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ جس نے قرآن مجید کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو، وہ کیسے؟ آئیے ناظرین اکرام، آپ کو تاریخ کے صفحوں کو پلٹا کر بتاتے ہیں۔ لاہور کے مشہور اشاعتی ادارے تھے۔ پہلے درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول قرآن پاک کی طباعت اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور احترام قرآن پاک کا جو معیار مقرر کیا تھا، وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے ایسے حامل حفاظ اکرام اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہ پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی، وہاں کسی شخص کو داخل ہونا منع تھا۔ خود نول کشور جی سمیت لوگوں کو جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہو زمین پر گرا ہوتا، تو اسے انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیتے۔ وقت گزرتا رہا تو اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق طباعت اور اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا، مگر ادب و احترام کی روایات وہی رہیں۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ ان کی موت پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم پر شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی۔ تو انتہائی حیرت انگیز واقعہ، نول کشور جی کی چتا کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی اور بھی گھی ڈالا گیا۔ پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں اور پھر پورے ملک میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ خلق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران پریشان تھے۔ یہ خبر جامع مسجد دہلی کے امام بخاری تک جا پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب لوگ اگر پورے ہندوستان کا گھی بھی لے آئیں تب بھی چتا آگ نہیں پکڑے گی، کیونکہ اس شخص نے جس طرح کتاب اللہ کی خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ نہیں لگ سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیے گئے۔